اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون۔ سورہ مبارکہ مائدہ آیت نمبر 44 ارشاد رب العزت، اور جو شخص خدا تعالیٰ کے نازل کیے ہوئے کے موافق حکم نہ کرے سو ایسے لوگ بالکل کافر ہیں، یعنی جو قرآن کے مطابق فیصلہ نہ کرے، اللہ نے قرآن میں اس کو کافر کہا ہے، یعنی دائرہ اسلام سے خارج۔ تو آج کی نشست میں مسئلہ خلافت اور مسئلہ امامت کا قرآن عظیم، قرآن کریم، قرآن حکیم، قرآن مجید سے فیصلہ لینا ہے۔ تو یہ ہے قرآن کی طاقت جو میں نے آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اور آیات بھی بتاؤں گا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن عظیم جیسی کتاب، محمد عربی علیہ افضل الصلاۃ والسلام جیسا رسول، اہل بیت علیہ السلام جیسے ہادی مہدی، ان کے ہوتے ہوئے خلافت اور امامت پہ 14 صدیوں میں جتنی عورتیں بیوہ اس مسئلے پہ ہوئی ہیں کسی اور پہ نہیں، جتنے بچے یتیم مسئلہ خلافت و امامت پہ ہوئے ہیں کسی اور مسئلے پہ نہیں، جتنے قید و بند کی صعوبتیں لوگوں نے دیکھی ہیں شیعوں نے، وہ اس مسئلے سے زیادہ کسی اور مسئلے پہ نہیں۔ تو آئیے آج کی اس نشست میں قرآن کریم سے فیصلہ لینا ہے کہ بعد نبی خلافت امامت کا حقدار کون۔ اس سے پہلے کہ میں وضاحت سے بیان کروں، میں پہلے اللہ کے قرآن کی طاقت بتاؤں کہ اللہ جل جلالہ نے، اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے کلام میں طاقت، پاور کتنا رکھا ہے۔ پہلی آیت یہ ہے سورہ مبارکہ مائدہ کی آیت نمبر 44، وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، یعنی اللہ نے اس کو کافر کہا ہے۔ کیا ہم مسئلہ خلافت و امامت پہ ہندو سے بحث کریں گے، سکھ سے بحث کریں گے، یہودی سے بحث کریں گے، عیسائی سے، کرسچن سے مسئلہ امامت و خلافت پہ بحث کریں گے، کسی نان مسلم سے مسئلہ امامت و خلافت پہ ہم گفتگو کریں گے؟ ہرگز نہیں، بالکل نہیں۔ تو اللہ نے اس کو کافر کہا ہے، کس کو؟ جو اس اللہ کے قرآن کے فیصلے کو نہ مانے، اس قرآن کے مطابق فیصلہ نہ کرے، وہ کافر ہے۔ یہ پہلی آیت قرآن کی آیت کی کیوں بتا رہا ہوں؟ کیونکہ آج کی اس نشست میں امامت اور خلافت کا فیصلہ قرآن سے لینا ہے، قرآن سے فارمولہ پوچھنا ہے، قرآن سے فیصلہ لینا ہے۔ آج کی اس نشست میں فیصل، جج، حکم قرآن کو بنانا ہے کہ قرآن اس معاملے میں کیا فرما رہا ہے۔ یہ پہلی آیت آپ نے ملاحظہ کی۔ یہ دوسری آیت کریمہ ارشاد رب العزت ہے، اللہ فرما رہا ہے وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو اللہ کے نازل کردہ کتاب کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ ظالم ہے، اور ظالم پہ اللہ نے قرآن میں لعنت کی ہے۔ یہ ہے قرآن کریم کی سورہ مبارکہ مائدہ کی آیت نمبر 45 آیت، جس میں اللہ نے فرمایا کہ جو قرآن کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ ظالم ہے۔ ظالم پہلی آیت میں کافر، اس آیت میں قرآن کے نہ ماننے والے کو، قرآن کے مطابق فیصلہ نہ کرنے والے کو، قرآن کے فیصلے نہ ماننے والے کو اللہ نے کافر، ظالم۔ تیسری آیت سنیں، اللہ نے فرمایا الا لعنت اللہ علی الظالمین، آگاہ رہو ظالموں پہ اللہ کی لعنت ہے۔ یہ ہے سورہ مبارکہ ہود، آیت نمبر ہے اس کی 18۔ آئیے جناب، یہ پھر آیت ہے چوتھی آیت، اللہ فرما رہا ہے اس آیت کریمہ میں، سورہ مبارکہ مائدہ ہے اور اس کی آیت نمبر 47 ہے، 47۔
اس میں اللہ فرما رہا ہے وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یعنی جو قرآن کے مطابق فیصلہ نہ کرے، قرآن کے فیصلے کو نہ مانے، قرآن کو اپنے فیصلوں میں جج، حکم، فیصل نہ بنائے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، وہ بے دین ہیں، فاسق ہیں، بے دین ہیں۔ 4 آیتیں میں نے قرآن کی طاقت کے متعلق بیان کی کہ اللہ نے اپنے لا ریب کتاب میں، قرآن کریم میں، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اس قرآن میں اللہ نے طاقت کتنی رکھی ہے، یعنی جو اس کو فیصل نہ مانے، اس کے فیصلے کو نہ مانے، وہ کافر، وہ ظالم، وہ لعنتی، وہ بے دین۔ تو آئیں آج مل کے، چونکہ مسلمان ہیں، قرآن کریم سے فیصلہ لینا ہے کہ امامت کا حقدار کون، خلافت کا حقدار کون۔ آیا قرآن نے اس بارے میں کوئی رہنمائی فرمائی ہے؟ یقیناً فرمائی ہے۔ سنیں، یہ 4 آیتیں تھی قرآن کی طاقت کے مطابق۔ آئیے جناب، اب میں آپ کو اسی قرآن کریم سے قرآن کا علم بتاؤں کہ اللہ جل شانہ نے اپنی لا ریب کتاب میں علم کتنا رکھا ہے، کتنا علم ہے قرآن کریم میں۔ سنیں، یہ اللہ کا قرآن ہے، اس میں اللہ فرما رہا ہے، سورہ مبارکہ انعام، اس کی آیت کا نشان ہے 38، فرمایا ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے دفتر میں کوئی چیز نہیں چھوڑی، قرآن میں کوئی چیز نہیں چھوڑی۔ اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے، اللہ نے اس قرآن میں کسی چیز کو نہیں چھوڑا، کسی چیز کو نہیں بھلایا، کوئی چیز نہیں ایسی عالمین میں، کائنات میں، جس کا ذکر قرآن کریم میں نہ ہو، اس لا ریب کتاب میں نہ ہو۔ یہ قرآن کا علم ہے۔ وہ 4 آیتیں قرآن کی طاقت تھی، پاور تھا۔ یہ جو آیتیں ابھی میں پڑھ رہا ہوں، یہ قرآن کا علم ہے کہ قرآن میں اللہ نے علم کتنا رکھا ہے۔ کیوں یہ بیان کر رہا ہوں، کیوں قرآن کی طاقت اور قرآن کا علم بیان کر رہا ہوں، بتا رہا ہوں؟ اس لیے کہ آج کی نشست میں مسئلہ امامت، مسئلہ خلافت کا فیصلہ قرآن سے لینا ہے۔ آئیے جناب، یہ دوسری آیت اللہ کے لا ریب کتاب کی، سورہ مبارکہ انعام، آیت کا نشان ہے 59، 59۔ اس میں فرمایا ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، خشک و تر کا ذکر، عالمین میں جتنی خشک و تر چیزیں ہیں، اور نہ کوئی تر اور خشک چیز گرتی ہے مگر یہ سب کتاب مبین میں ہے۔ یعنی عالمین کی ہر خشک، ہر تر، 2 چیزیں، خشک، تر، دونوں کا ذکر قرآن میں اللہ فرما رہا ہے کہ موجود ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ عالمین میں جتنی چیزیں ہیں، جس پہ نظر ڈالیں گے یا خشک ہوگی یا تر ہوگی، تو لازمی نتیجہ کیا نکلا کہ عالمین کی ہر چیز کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے۔ یہ قرآن کا علم ہے۔ آئیے ایک اور آیت کریمہ سنیں، یہ ہے قرآن کریم کی سورہ مبارکہ نحل، اس کا نشان ہے آیت نمبر 89۔ اللہ فرما رہا ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، حبیب جو میں نے قرآن تیرے اوپر نازل کیا ہے، اس میں ہر چیز کی وضاحت ہے۔ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ڈیٹیل ہے، وضاحت ہے ہر چیز کی، لِكُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کی قرآن میں وضاحت موجود ہے۔ اسی قرآن سے آج امامت اور خلافت کا فیصلہ لینا ہے۔ یہ آیت سنیں قرآن کے علم کی، آگے اللہ فرما رہا ہے وَمَا مِن غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اور آسمان اور زمین میں ایسی کوئی مخفی چیز نہیں جو قرآن میں موجود نہ ہو۔ تو یہ 4 آیتیں پہلے والی، یہ قرآن کی طاقت پہ تھی کہ اللہ نے قرآن میں طاقت کتنی رکھی ہے کہ جو اس قرآن کا فیصلہ قبول نہ کرے، اس کو فیصل جج نہ مانے، وہ کیا ہے؟ ظالم، کافر، لعنتی، بے دین۔ اور یہ جو 4 آیتیں بعد میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ نے قرآن کا
علم بتایا ہے کہ زمین و آسمان کا غیب قرآن کریم میں موجود، کسی چیز کو ہم نے نہیں چھوڑا قرآن کریم میں، ہر خشک و تر کا ذکر قرآن کریم میں۔ پھر فرمایا کہ حبیب جو کتاب میں نے تیرے اوپر نازل کی اس میں ہر چیز کا علم، طبیان، ڈیٹیل، تفصیل موجود ہے۔ یہ ہے قرآن کا علم، یہ ہے قرآن کی طاقت۔ تو یہ دونوں آپ نے ملاحظہ فرمائیں۔ آئیے اب دیکھیں کہ فیصلہ کون سا لینا ہے۔ قرآن خلافت، امامت کے بارے میں کیا فرما رہا ہے وہ غور سے سنیں۔ یہ اللہ کے قرآن کی سورہ مبارکہ یونس ہے، آیت نمبر اس کی ہے 35 سورہ یونس کی آیت 35۔ اب سنیں اللہ خلافت، امامت، قیادت کے بارے میں کیا فرما رہا ہے۔ اتنی طاقت والا قرآن، اتنے علم والا قرآن کیا فرما رہا ہے، سنیں۔ اللہ فرما رہا ہے افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع ام لا یہدی الا ان یہدی فما لکم کیف تحکمون۔ اللہ فرما رہا ہے تو پھر آیا جو شخص امر حق کا رستہ بتلاتا ہے، جو شخص امر حق کا رستہ بتلاتا ہے، حق کا رستہ بتلاتا ہے، وہ زیادہ اتباع کے لائق ہے، وہ زیادہ اس بات کا حقدار ہے کہ اس کی اتباع کی جائے، اس کو فالو کیا جائے، اس کی اطاعت کی جائے، اس کی اتباع کی جائے، یا وہ شخص جس کو بے بتلائے خود ہی رستہ نہ سوجھے، جب تک کوئی دوسرا نہ بتائے، کوئی دوسرا رہنمائی نہ کرے، کوئی دوسرا ہدایت نہ کرے، تب تک وہ راستے پہ نہ آئے، تب تک اس کو حق نہ ملے۔ یہ دوسرا اللہ فرما رہا ہے تو تم کو کیا ہو گیا ہے، تم کیسی تجویزیں کرتے ہو، کیف تحکمون، تم کیسے فیصلے کرتے ہو، فما لکم، تمہیں ہوا کیا ہے۔ جیسے نے کوئی بزرگ ڈانٹ پلاتا ہے، یہ ڈانٹ ہے۔ اللہ کیا فرما رہا ہے، فما لکم، تمہیں ہوا کیا ہے، کیف تحکمون، تم یہ کیسے فیصلے کر رہے ہو کہ حق کی طرف ہدایت کرنے والے ہادیوں کو چھوڑ کے ان کے پیچھے لگ رہے ہو جو خود محتاج ہدایت ہیں۔ جب تک کوئی ان کو راستہ نہ دکھائے وہ خود راستے پہ نہیں آتے، ان کو حق ملتا ہی نہیں، ان کو صراط مستقیم ملتا ہی نہیں جب تک کہ کوئی دوسرا ان کو راستہ نہ دکھائے، رہنمائی نہ کرے، تب تو ان کو راستہ نہ ملے۔ اللہ نے اس آیت کریمہ میں سورہ مبارکہ یونس کی آیت نمبر 35 میں دو گروہوں کا ذکر کیا ہے۔ کون؟ ایک ہدایت کرنے والے، پوری توجہ کا طالب ہوں، یہ اللہ کا قرآن ہے، قرآن ہے جی۔ اس لیے میں آپ سے دست بستہ گزارش کروں گا کہ اس کے مفاہیم مطالب پہ غور فرمائیں کہ اللہ کیا فرما رہا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ جل جلالہ نے، اللہ سبحانہ و تعالی نے دو گروہوں کا ذکر فرمایا ہے۔ ایک وہ جو حق کی طرف ہدایت کرنے والے ہیں، ہدایت کرتے ہیں، ہدایت کرنے والے۔ دوسرے خود محتاج ہدایت، خود محتاج ہدایت، دو قسم کے لوگ۔ اب خدا فرما رہا ہے کہ زیادہ حقدار کون ہے ان دونوں میں سے کہ کس کو فالو کیا جائے، کس کی اتباع کی جائے، کس کی اطاعت کی جائے۔ جو حق کی طرف ہدایت کر رہا ہے، جو ہادی ہے، جو رہنما ہے، اس کے پیچھے لگا جائے، یا وہ جو جب تک اس کی اپنی ہدایت نہ کی جائے تو اس کو راستہ نہیں ملتا، وہ خود حق تلاش نہیں کر سکتا، کوئی دوسرا اس کو راستہ دکھائے، کس کو فالو کیا جائے۔ اللہ نے جس کو ذرہ برابر سائنس دیا ہے، عقل دیا ہے، فہم دیا ہے، فکر دیا ہے، وہ فی الفور کہہ دے گا کہ بھائی اس کی اتباع کرنی چاہیے، اس کی اطاعت کرنی چاہیے، اس کو فالو کرنا چاہیے۔ جو ہدایت کرنے والا ہے، جو خود محتاج، وہ دوسروں کی ہدایت کیا کرے گا، وہ دوسروں کو صراط مستقیم کیا دکھائے گا، وہ دوسروں کو راہ کیا دکھائے گا۔ یہ ہے قرآن کی آیت کریمہ۔ اب آئیے دیکھیں، جب اللہ نے قرآن میں فیصلہ کر دیا کہ اطاعت اس کی جائے،
اتباع اس کی جائے، پیچھے اس کے چلا جائے، امام اس کو مانا جائے۔ مقصد یہی ہے، آیت کا مفہوم یہی ہے، امام اس کو مانا جائے، پیشوا اس کو مانا جائے، ہادی اس کو مانا جائے، خلیفہ اس کو مانا جائے، مصطفیٰ کا جانشین اس کو مانا جائے، جو حق کی طرف ہدایت کرے، جو خود محتاج ہدایت۔ وہ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن پیشوا، رہبر، امام نہیں بن سکتا۔ یہ ہے قرآن کریم۔ آئیے دیکھیں کہ کون ہے جو ہدایت کرنے والا۔ یہ کتاب ہے مشکوات شریف۔ اس میں پیغمبر اعظم علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، رسول اعظم، اللہ کے وحی کے سوا نہ بولنے والے نبی، جس کے لیے 27ویں پارے میں اللہ رب العزت فرمائے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ۔ اللہ فرماتا کہ جب تک میں وحی نہ کروں، میرا حبیب ہونٹ نہیں ہلاتا، گفتگو نہیں فرماتا، نطق نہیں کرتا، زبان کو حرکت نہیں دیتا، جب تک وحی نہ ہو۔ وہ رسول، اللہ کے وحی کے سوا نہ بولنے والا نبی علیہ الصلاۃ والسلام، وہ کیا فرما رہا ہے؟ رسول اعظم کا فرمان، ان تؤمروا علیٰ ولا اراکم فاعلین۔ حاجیوں، نمازیوں، صحابیوں، کیونکہ اس وقت خطاب جن لوگوں سے تھا وہ کون تھے جن سے رسول خطاب فرما رہے تھے؟ یہ جملے کہ ان تؤمروا علیٰ، وہ کون تھے؟ حاجی، نمازی، صحابی رضوان اللہ تعالی علیہم۔ جی کیا فرمایا مصطفیٰ نے؟ فرمایا کہ ان تؤمروا علیٰ، اگر تم امیر بناؤ گے علی کو، حاکم بناؤ گے علی کو، ولا اراکم فاعلین، لیکن تم ایسا کرنے والے نہیں۔ محمد عربی کو گویا علم تھا کہ ایسے نہیں کریں گے، یہ علی کو حاکم نہیں بنائیں گے۔ رسول نے فرمایا کہ ان تؤمروا علیٰ، اگر امیر بناؤ گے علی کو، ولا اراکم فاعلین، لیکن تم ایسا کرنے والے نہیں۔ اس میں کوئی شیعوں کی کتاب نہیں ہے، یہ سب کی سب برادران اہل سنت کی بنیادی کتابیں ہیں۔ اس میں ہے ولا اراکم فاعلین، تم ایسا کرنے والے نہیں۔ ہاں، اگر علی کو امیر بناؤ گے تو کیا ہوگا؟ پوری توجہ، اللہ کا واسطہ، پوری توجہ، مصطفیٰ کا فرمان، تو کیا ہوگا؟ تجدوہ ہادین مہدین، علی کو ہادی بھی پاؤ گے، علی کو مہدی بھی پاؤ گے۔ علی ہادی بھی ہے، علی مہدی بھی ہے۔ اب ہادی کا تو سب کو علم ہے، قرآن نے کیا فیصلہ دیا؟ اس کی اطاعت کرو، اس کی اتباع کرو جو ہادی ہے، جو راستہ دکھلانے والا ہے۔ رسول فرما رہا ہے کہ علی خالی ہادی نہیں، خالی ہدایت کرنے والا نہیں، مہدی بھی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، ہم شیعہ نے حیدر کرار کا پہلا امام بھی مہدی اور ہمارا 12واں امام بھی مہدی، الحمدللہ۔ تو علی رسول اعظم کے فرمان کے مطابق علی ہادی بھی، علی مہدی بھی، یعنی علی ہدایت کرنے والا۔ قرآن نے یہی فرمایا کہ اس کے پیچھے چلو، اس کی اطاعت کرو، اس کو فالو کرو، اس کی اتباع کرو جو حق کی طرف ہدایت کرنے والا ہے۔ تو محمد عربی علیہ الصلاۃ والسلام جس علی کو ہادی فرمائیں، مہدی فرمائیں، تو کیا بات ختم نہیں ہو گئی کہ کس کے پیچھے چلنا ہے؟ قیادت کا حقدار کون ہے؟ رہبری کا حقدار کون ہے؟ بعد نبی ہم نے جب کتابیں پڑھی تو 2 قسم کے لوگ ملے، 2 قسم کے۔ ایک وہ جس سے ہی پہلے دن آیا، کیا کہا؟ آتے ہی ممبر پہ کیا کہا؟ ان لی شیطانا یعترینی۔ میں ترجمہ نہیں کروں گا، ہو سکتا ہے کسی پہ گراں گزرے، لیکن یہ ضرور بتاؤں گا کہ بیٹھتے ہی یہ کہا کہ اگر سیدھا چلوں تو میرے پیچھے چلنا، اگر ٹیڑھا ہو جاؤں تو تم مجھے سیدھا کرنا۔ یہ ایک۔ دوسرا کون؟ علی علیہ الصلاۃ والسلام، مدینہ، کوفہ، بصرہ، ممبر پہ بیٹھ کے علی نے فرمایا سلونی قبل ان تفقدونی انی عالم ترک السماوات من ترک الارض۔ پوچھو جو جی چاہے علی سے پوچھو، میں علی زمین کے راستوں سے زیادہ آسمانوں کے راستے جانتا ہوں۔ حضرت امام ابو عبداللہ
الحاکم نیشاپوری مستدرک علی الصحیحین، اس میں لکھا ہے کہ رسول کے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی، کتنے تھے؟ 1.25 لاکھ سے 1.5 لاکھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ، ان میں امام حاکم فرما رہے ہیں کہ تمام صحابہ میں اکیلے علی تھے جس نے سلونی کی دعویٰ کی، جو جی چاہے پوچھو، میں علی زمین کے راستوں سے زیادہ آسمانوں کے راستے جانتا ہوں۔ ایک وہ ہے اگر سیدھا چلوں تو پیچھے چلنا، ٹیڑھا ہو جاؤں تم مجھے سیدھا کرنا، ایک ہے علی جو فرما رہا ہے کہ میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمانوں کے راستے جانتا ہوں۔ پوچھو سلونی قبل ان تفقدونی، اس سے پہلے کہ مجھے اپنے درمیان نہ پاؤ، جو جی چاہے پوچھ لو علی سے۔ اللہ اکبر، قرآن بھی یہی بات کر رہا ہے، قرآن پاک۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جو تم نہیں جانتے اہل ذکر سے پوچھو۔ وہ اہل ذکر کون ہے؟ مولا علی نے اس آیت کی تصدیق کر کے دکھائی۔ قرآن نے فرمایا پوچھو اہل ذکر سے، علی نے بول کے فرما کے دنیا کو بتا دیا۔ سلونی قبل ان تفقدونی، وہ اہل ذکر کون ہیں؟ ان میں مولا کائنات علی علیہ السلام۔ آئیے جناب، یہ قرآن کریم کی تفسیر ہے فتح البیان، لکھنے والے حضرت علامہ نواب صدیق حسن خان کنوجی بخاری بھوپالی، اہل حدیث کے بہت بڑے عالم۔ فتح البیان فی مقاصد القرآن، اس کی جلد نمبر 3 ہے، دارالکتب علمیہ بیروت لبنان سے چھپی ہے۔ اس میں قرآن کی آیت ہے انما انت منذر ولکل قوم ہاد، میرے حبیب آپ منذر ہیں اور میں نے ہر قوم کے لیے ہادی بنایا ہے۔ ہادی، یہ آیت ہے قرآن کی، نواب صدیق حسن خان بھوپالی تفسیر قرآن، جی اس میں ہے۔ یہ چھوٹی موٹی باتیں نہیں ہیں، یہ بنیادی فیصلے کی باتیں ہیں، یہ حکم کی باتیں ہیں۔ کیا فرمایا؟ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال لما نزلت هذه الآية وضع رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم يده على صدره فقال انا المنذر وأومى بيده إلى منكب علي فقال انت الهادي یا علی، میں ہوں منذر، اللہ کے عذاب سے لوگوں کو ڈرانے والا، علی ہدایت کرنے والا تو ہے۔ رسول فرمائے، قرآن کی آیت، اللہ فرمائے کہ میں نے ہر قوم کے لیے ہادی بنایا ہے۔ وہ کون ہے؟ مصطفیٰ فرما رہے ہیں کہ ہادی علی ہے، تو علی ہے ہدایت کرنے والا۔ قرآن کا فیصلہ آپ کو یاد ہوگا، سورہ مبارکہ یونس آیت نمبر 35، افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع ام لا یہدی الا ان یہدی فما لکم کیف تحکمون۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اس کی اتباع کرو جو حق کی طرف ہدایت کرے۔ اب ہدایت کرنے والا کون؟ رسول نے فرمایا ان تعمروا علیا تجدوہ ہادیا مہدیا، علی ہادی بھی ہے، علی مہدی بھی ہے۔ نواب صدیق حسن بھوپالی، رسول نے فرمایا قرآن میں اللہ نے جس کو ہادی کہا ہے وہ میرا بھائی علی ہے۔ آئیے جناب، یہ ہے سوائے محرقہ، یہ مصر کی چھپی ہوئی ہے، مکتبۃ القاہرہ، میدان الازہر بمصر، قدیم ہے، 100 سال سے پرانی۔ علامہ ابن حجر حتمی المکی، اس نے لکھا ہے اس میں فی روایت صحیحۃ، صحیح روایت۔ کیا ہے صحیح روایت میں؟ ابن حجر علامہ حتمی کیا لکھ رہے ہیں کہ انی تارکن فیکم امرین، میں تم میں 2 بڑے حاکم چھوڑے جا رہا ہوں، امر چھوڑے جا رہا ہوں۔ لن تضلوا، تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے اگر ان دونوں کی اتباع کرو گے، ان کو فالو کرو گے، ان کا حکم مانو گے، ان کا کہا مانو گے۔ تو رسول نے کس کی اتباع کا حکم دیا؟ اپنے بعد کس کی اتباع، کس کی اطاعت، کس کے ہاتھ میں ہمارا ہاتھ دیا؟ وہ کون ہیں؟ میں نے قرآن کی آیتیں بتائیں کہ جو قرآن کے فیصلے کو نہ مانے، جو محمد کے فیصلے کو نہ مانے، وہ بھی سن لیں
کیا فرمایا؟ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت یسلموا تسلیما۔ محمد تیرے پالنے والے کی قسم، نہ مومن ہیں نہ مومن بنیں گے جب تک تجھے اپنے فیصلوں میں حکم جج فیصل نہ بنائے۔ وہ تو مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ قرآن کا فرمان تو یہ رسول کیا فرما رہے ہیں کہ کس کو فالو کرو، میرے بعد کس کی اطاعت کرو، کس کی اتباع کرو۔ انی تارک فیکم امرین، دو امر چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن، دوسری میری اطرت آل بیت۔ اگر ان کی اتباع کرو گے، اتباع تابعداری، ان کے پیچھے چلو گے، ان کا حکم مانو گے تو کیا ہوگا؟ وہ کون ہے؟ وَهُمَا کتاب اللہ وَأَهْلُ بَيْتِ اطرتی، ایک قرآن ایک اہل بیت۔ آگے سنیں، سونے کے پانی سے لکھنے جیسے جملے ہیں جو محمد عربی علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکلے ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ اس میں فرمایا کہ سألت ذالک لہما فلا تقدموہما فتہلکوا۔ رسول فرما رہے ہیں قرآن سے، اہل بیت سے آگے نہ بڑھنا، ان سے آگے کسی معاملے میں نہ بڑھنا جی۔ فتہلکوا، ہلاک ہو جاؤ گے، ہلاک ہو جاؤ گے۔ ولا تقصروا عنہما فتہلکوا، اور ان کو کم بھی نہ کرنا، ان کی عزت گھٹانا نہیں، ہلاک ہو جاؤ گے، ہلاک ہو جائے گا۔ ولا تعلموہما فانہم اعلم منکم، ان کو پڑھانے کی کوشش نہ کرنا۔ آل محمد کو، علی کو، فاطمہ کو، حسن کو، حسین کو، علی زین العابدین، محمد باقر، جعفر صادق، موسیٰ کاظم، علی رضا، محمد تقی، علی نقی، حسن عسکری، مہدی صاحب الزمان علیہم افضل الصلاۃ والسلام، ان کو پڑھانے کی کوشش نہ کرنا، ان سے آگے نہ چلنا۔ کیا ہوگا؟ ہلاک ہو جاؤ گے۔ یعنی محمد عربی نے بتا دیا، اعلان کر دیا کہ جو بھی ان سے آگے بڑھے گا، ان کی شان کو گھٹائے گا، ان کو پڑھانے کی کوشش کرے گا، وہ ہلاک ہو جائے گا۔ یعنی رسول بتا گئے کہ جہاں جہاں بھی ہلاک کی آواز آئے سمجھو کہ ان میں سے کچھ ہوا ہے۔ یہ ہے سوائے مہر کا۔ آئیے یہ ریاض النظرہ فی مناقب عشرہ، دارالکتب علمیہ بیروت لبنان۔ آئیے جناب، اس میں کیا لکھا ہے؟ اس کا صفحہ نمبر ہے 161، 4 جلدوں میں ہے۔ اس میں ہے کہ حضرت عمر ایک عورت کو پتھر مارنے کا حکم دے رہے تھے زنا کے جرم میں۔ علی علیہ السلام نے سن لیا، علی نے روکا نہیں۔ قرآن کی آیت پڑھی علی نے کہ یہ سزا کی حقدار نہیں ہے سزا کی حقدار، تو حضرت عمر رک گیا۔ علی کے کہنے پہ، علی کی آیت پڑھ کے سنانے پہ حضرت عمر رک گیا، خالی رکا نہیں۔ محب الدین تبری الریاض النظرہ فی مناقب عشرہ، امام محب الدین تبری کیا لکھ رہا ہے کہ حضرت عمر نے فرمایا لولا علی لہلک عمر، اگر علی آپ نہ ہوتے میں عمر ہلاک ہو جاتا، علی تو نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا۔ تو اب آئے دیکھیں کہ ہلاکت میں کون پڑ رہا تھا، ہلاکت سے بچایا کس نے؟ جی، ہلاکت سے بچانے والا علی ہے۔ علی نے ہلاکت سے دنیا کو بچایا۔ تو ہلاکت سے بچانے والا ہادی ہوتا ہے، رہبر ہوتا ہے، ہدایت کرنے والا ہوتا ہے۔ تو یہ کون سا ہے؟ اللہ یہی تو فرما رہا ہے سورہ یونس کی آیت 35 میں کہ فما لکم کیف تحکمون، تمہیں ہوا کیا ہے؟ یہ کون سے فیصلے کر رہے ہو کہ جو ہلاکت سے نکالیں، ان کو چھوڑ کر ان کے پیچھے لگ رہے ہو جو ہلاکت میں پڑے؟ جی، افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یہدی الا ان یہدی فما لکم کیف تحکمون۔ اللہ رب العزت ہمیں حق بیان کرنے، حق پہ چلنے اور حق برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔